واجب الاحترام سامعین محترم، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے خاص ہے۔ بے شمار درود و سلام آمینہ کے لال پیکر و حسن و جمال ساری کائنات کے سردار نبی آخر الزمان پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے۔ میرے بھائیوں، پردے پہ بیٹھ کر کے سماعت کرنے والی روحانی اسلامی ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے آپ علیہ السلام کا ایک فرمان گرامی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں خطبے کو سماعت کرنا اور دعا میں شامل ہونا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، حتیٰ کہ ان خواتین کے لیے بھی یہ خصوصی پیغام ہے جو مخصوص ایام میں نماز تو نہیں پڑھتی، لیکن عیدگاہ میں آنا اور دعا میں شامل ہونا یہ ان کے لیے ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، آج کا دن انتہائی خوشی اور مسرت کا دن ہے اس انسان کے لیے جس نے اللہ تعالیٰ کے مہمان کی مہمان نوازی میں اپنے آپ کو عبادات میں مصروف رکھا اور جو حق ادا کرنے کی بھرپور کوشش کی، چاہے وہ سحری افطاری کی صورت میں ہو یا صیام قیام کی صورت میں ہو یا ذکر و اذکار کی صورت میں ہو یا صدقہ خیرات کی صورت میں ہو یا دیگر دوسروں کے ساتھ ہمدردی خیرخواہی سے ہو، یقیناً وہ انسان آج سرخرو ہوگا، کامیاب ہوگا، جیسے ایک طالب علم ایک سال محنت کرتا ہے، نتائج کے موقع پر اس کی کیفیت کا عالم کیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ اگر اسے سکول میں کالج میں انعامات سے نوازا جائے تو پھر اس کی خوشی کا عالم کس قدر دوبالا ہو جائے گا۔ آج اس انسان کے لیے جس نے مکمل ایک ماہ اللہ کی رضا کے لیے، قرب الہی کے لیے اللہ کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے اس 30 ایام کی مکمل طور پر حفاظت کی ہے، اللہ نے جو امانت دی تھی اس کی حفاظت کی ہے، یقیناً آج اس کے لیے اعلانات ہو جائیں گے۔ جس نے سیام کیا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انسان تیری زندگی کے پچھلے جتنے گناہ تھے میں نے اپنی رحمت سے معاف فرما دیے ہیں، اور جس نے قیام کیا ہوگا اس کے لیے بھی یہی پیغام ہے، گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جس انسان نے قیام اللیل تاک راتوں کا کیا اس کے لیے بھی اعلان ہو جائے گا 83 سال
چند ماہ مقبولیت کا ثواب تیرے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا ہے۔ آج یقیناً خوشی کا دن ہے اس انسان کے لیے جس نے تلاوت کی قیامت کے دن اللہ کا قرآن اس کے لیے سفارشی ہونے کا آج اللہ لکھ دیں گے کہ حق لکھ دیا گیا ہے۔ اور انسان کے لیے آج خوشی کا دن ہے جس نے جو بھی نیکی کی اللہ تعالی نے اس کی نیکیوں کو قبول کر لیا ہے۔ اور یقیناً آج اس انسان کے لیے خوشی کا دن ہے جس نے اللہ تعالی کے لیے جو بھی نیکی کی ہے اللہ تعالی اس کے بدلے میں اپنی رحمت کا اعلان فرما دیں گے۔ اور دوسری بات یاد رکھنے والی ہے کہ اللہ تعالی جس طرح ان 30 ایام میں توفیق دی ہمیں، ہم نے عبادات کی، دوسری چیز جو ہمارے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ ہم جس طرح ان 30 ایام میں اللہ کی مرضی کے مطابق بسر کیے ہیں، اسی طرح باقی 11 مہینوں کو بھی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے ہیں۔ اس لیے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ عبادت اللہ تعالیٰ کی موت کے آخری وقت تک کرنی ہے، یہ ضروری ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، ان ایام میں جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائیں کی، آنسو بہائے، التجائیں کی، فریادیں کی، آج اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ حقیقی خوشی کا مستحق یہی انسان ہے۔ اور تیسری بات یاد رکھنے والی ہے کہ ہم نے ان 30 ایام سے کیا سیکھا ہے، ہم نے کیا حاصل کیا ہے۔ یہ تو بہت قیمتی ایام تھے، اللہ کی رحمت کے سمندر ہر طرف تھے، رحمتوں کی ہوائیں چل رہی تھی۔ ہم نے ان ایام میں کیا سیکھا ہے؟ آئیے سب سے پہلے جس انسان نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیا، اللہ کی معرفت کو حاصل کر لیا، یقینی طور پر یہ خوشی کا مستحق ہے انسان۔ اور تعلقات جو اللہ کی ذات سے مضبوط کرتا ہے، اسے پہلا انعام کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے اپنی رحمت سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ جاتے ہیں، جنگل بیابان ہے، رستے میں ایک غلام بکریاں چروا رہا ہے، پوچھا یہ بکری فروخت کر دو، کہا میرے مالک نے منع کیا ہے۔ فرماتے ہیں تیرا مالک کون سا دیکھ رہا ہے؟ کہا میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا، لیکن جو سب کا خالق ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، کر لیتا ہے، انسان گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ایک آنے والا آیا، اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں اللہ کی معرفت کو حاصل کر لوں اور میں اللہ کی جنت کا مستحق بن جاؤں۔ آپ فرماتے ہیں قل آمنت باللہ، اللہ پہ ایمان لے کے آیا۔ جب انسان ایمان کے ساتھ رب کی ذات کے ساتھ تعلق مضبوط کرتا ہے، گہرا کرتا ہے، تو پھر آپ فرماتے ہیں اللہ تیرے اس تعلق کی بنا پہ تجھے جنت کا داخلہ نصیب فرما دے گا۔
جنت کا داخلہ ملتا ہے، اور یہی تعلق اللہ تعالیٰ جب انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے لیے سوچتا ہے، انسان نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ یاد رکھیے اس انسان کی بھی لاج رکھتا ہے۔ وہ 100 بندوں کا قاتل اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، منزل تک نہیں پہنچا، اللہ تعالیٰ نے اس تعلق کی بنا پہ معاف بھی کیا اور جنت کا داخلہ نصیب بھی کر دیا۔ یہ اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ہے، اور یہی جس نے حاصل کر لیا حقیقی طور پر آج خوشی کا مستحق وہی انسان ہے۔ اور دوسرا تعلق اللہ کی ذات کے بعد آپ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ آپ فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، ساری کائنات سے بڑھ کے وہ چاہے خونی رشتہ دار کیوں نہ ہو، اولاد کی صورت میں، والدین کی صورت میں، سب سے بڑھ کر اگر کسی کے ساتھ تعلق مضبوط کرتا ہے اللہ کی ذات کے بعد تو وہ آمینہ کے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ میرے بھائیوں، آپ فرماتے ہیں ساری امت جنت میں جائے گی، یدخلون الجنہ، جنت میں داخل ہو جائے گی، الا من ابا، جس نے جنت جانے سے انکار کر دیا۔ بات سننے والی ہے، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کون جنت جانے سے انکار کرے گا؟ آپ فرماتے ہیں جس نے میرے سے تعلق توڑا، خراب کر دیا، گنوا دیا، اللہ تعالیٰ اس تعلق کے خراب ہونے کی وجہ سے اسے جہنم کا پالن بنا دیں گے، ایندھن بنا دیں گے۔ اور یہی تعلق اگر صحیح سمت اللہ کے رسول کے ساتھ خاص ہو جائے گا، اللہ اس تعلق کی بنا پہ آپ فرماتے ہیں جنت کا داخلہ نصیب فرما دیں گے۔ اللہ ہمیں بھی خوش نصیبوں میں فرما دے، ہمارا شامل بھی اللہ ان لوگوں میں فرما دے۔ اور تیسرا تعلق قرآن مجید کی ذات سے ہے، جس نے رمضان میں قرآن مجید سے تعلق لگا دیا۔ آپ فرماتے ہیں نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا ہے، جو قرآن سے تعلق لگاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات آسمان سے فرشتے بھیجتے ہیں تلاوت سننے کے لیے، اور انسان دنیا میں بہتر ہو جاتا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ کی ذات اسے تمام کائنات میں قوم و ملت کو افضلیت دے دیتی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی قیامت کے دن یہی قرآن اپنے تعلق والے کے بارے میں سفارشی بن کے آئے گا۔ چوتھی چیز اعمال کے ساتھ خالص ہو جانا، جس نے سیکھ لیا کہ میں نے جس طرح رمضان میں عبادت کی ہے سارا سال عبادت کرنی ہے، حقیقت میں یہ بھی انسان خوشی کا مستحق ہے۔ اور ان ایام میں جس نے حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کو بھی سیکھ لیا، جس طرح ہم نے افطاری سحری کا بندوبست کیا، ہم نے صدقۃ الفطر کا بندوبست کیا، اور اسی طرح ہم نے دیگر صدقات و خیرات اللہ کے راستے میں دیے، اس انسانیت کے ناطے جس نے یہ سیکھ لیا اپنے تعلقات کو والدین سے کس طرح بہتر کرنے ہیں، تو یہ بھی انسان حقیقت میں خوشی کا مستحق ہے۔ اور جس نے یہ سیکھ لیا میں نے ہمسایوں کے ساتھ اور اپنے قرب و جوار میں رہنے والے انسانوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، یہ بھی خوشی کا مستحق ہے۔ اور جس انسان نے اللہ تعالیٰ کے جو فرائض ہیں ان میں سے حقوق العباد میں اپنے جتنے بستی میں علاقے میں یتیم فقیر مساکین بیوہ
جتنے ضرورت مند بے سہارا لوگوں کے ساتھ تعاون کا اگر جذبہ دل میں پیدا کر لیا اس انسان نے، وہ بھی خوشی کا مستحق ہے۔ اور یاد رکھیے ان تعلقات کو مضبوط کرنا یہ ایک مسلمان کی شایان شان ہے۔ اور اگر مسجد کے ساتھ جس نے تعلق مضبوط کر لیا خوشی کا مستحق ہے، جس نے 5 نمازوں کا تجدید عہد کر لیا وہ خوشی کا مستحق ہے۔ اور جس انسان نے تنہائیوں میں رب سے صلح کرنے کا عزم کر لیا وہ انسان خوشی کا مستحق ہے۔ اور جس کی توبہ اللہ نے قبول فرما لی حقیقی طور پہ وہ انسان خوشی کا مستحق ہے۔ اور جس انسان نے اپنے دل میں خیر خواہی کو پیدا کر لیا، نیک اساق کو پیدا کر لیا، اچھائیوں کو پیدا کر لیا، وہ انسان خوشی کا مستحق ہے۔ اور جس انسان نے اپنی برائیوں کا خاتمہ کر لیا اور گناہوں کو چھوڑنے کا عزم کر لیا، غلطیوں سے باز رہنے کا عزم کر لیا، وہ انسان آج انتہائی خوشی اور مسرت والے جو چاشنی ہے اس کو حاصل کرے گا۔ اور یاد رکھیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رمضان آیا گزر گیا وہ انسان لعنتی ہے، لعنت کا مستحق ہے جس انسان نے رمضان پانے کے باوجود بھی نہ تو اللہ کی ذات سے تعلق مضبوط کیا اور نہ ہی تائب ہو کر نیک اعمال کر کے اللہ کی مغفرت کو پایا، بخشش کو حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے مالک ہمیں جو عبادات کرنے کی توفیق دی ہے اللہ ان کو قبول فرما لے، اور انسان ہونے کے ناطے جو کمی ضرور واقع ہوئی ہے چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے، ہمیں معاف فرمائے۔ اور جو مقاصد تھے رمضان کا جو فلسفہ تھا اللہ ہمیں اختیار کرنے کی 11 باقی مہینے بھی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ذرا دعا فرمائیے، اس لیے یہ سلف صالحین جب رمضان گزرتا تھا اللہ سے دعا کرتے، التجا کرتے، جو عبادات کی ہیں اللہ قبول فرما لے، اور باقی 6 بار رمضان کے آنے کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ اور آخری بات پھر دعا شروع کرتے ہیں۔ عید کے موقع پہ آپس میں تمام ناراضگیوں کو ختم کرنا یہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ آپ علیہ السلام کا ایک انتہائی قیمتی فرمانے گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں جس انسان نے حق پہ ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ انسان کے تعلقات جس سے بھی خراب ہیں، والدین ہو، دوست و احباب ہو، بہن بھائی ہو، جس سے بھی الغرض خراب ہو، اللہ کی رضا کے لیے اگر ہم جھگڑا چھوڑ دیں گے جنت کے مستحق بنیں گے۔ اللہ اس خوبی اور اس صفت کو بھی اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ آئیے دعا فرمائیے سب کے لیے، اپنے لیے، جو نہیں آئے ان کے لیے، تمام امت مسلمان کے لیے خیر و بھلائی کی دعا فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اے میرے اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صبر و صحت والی زندگی عطا فرما۔ اللہ جنہ دے بہن بھائی والدین عزیز و اقارب چھوٹا بڑا مذکر مونہ کوئی بیمار ہے اللہ رحمت مکمل صحت یابیاں عطا فرما۔ اے میرے شاہ کوئی روحانی طور تے بیمار ہے جسمانی طور تے اللہ مکمل صحت والی زندگی عطا فرما۔ اے میرے شاہ جڑے فوج گانے
معاف فرما ساڑھے عزیز و مبارک تیرے کل جا چکے نے معاف فرما اللہ انہاں دی مغفرت فرما درجات بلند فرما قبران و جنت دا پاک بنا اللہ صاحب قبر تو محفوظ فرما انہاں دی حسنات قبول فرما اللہ کمیاں کوتاہیاں تو درگزر فرما اے میرے شاہ سڑیاں اولاداں نو سڑیاں آنکھاں دی ٹھنڈک بنا اللہ سڑیاں اولاداں نو نیک بنا اے میرے شاہ سڑیاں اولاداں نو فرما بردار بنا اللہ ماپیاں دی موتی بنا اے میرے شاہ جنہ کل اولاد نہیں نیک سالے اولاد عطا فرما اے میرے اللہ نیک سالے اولاد عطا فرما جنہ کل بیٹے نے بیٹیاں عطا فرما جنہ کل بیٹیاں نے بیٹے عطا فرما اے میرے شاہ سی بڑے گناہگار خطاکار سیاکار غلطیاں دا پتلا اللہ اعلانیاں چھپ کے سارے گناہ کرنے والے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ اے میرے اللہ تیرے کلو ہاتھ اٹھا کے نادم ہو کے پریشان ہو کے اللہ تیری رحمت یقین کر دیا اللہ تیرے کلو رحمت دی امید کر دیا اللہ التجا کر رہے ہیں فریاد کر رہے ساڑھے سارے اندے گناہ معاف فرما اے میرے اللہ چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما اللہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اے میرے شاہ جنہیں میرے بہن بھائی سارے تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے نے دل دیا تمنا پوریاں فرما اللہ جنہیں مکروز لے کر سے عطا کرندے اسباب پیدا فرما اللہ غریب دی غربت دور فرما اللہ پریشان دی پریشانی دور فرما غم زدہ دے غم دور فرما اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان نے سبنا دی مدد فرما اللہ مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما میرے اللہ انڈیا اندر شام اندر فلسطین اندر لیبیا اندر جتھے مسلمان مظلوم نے فلسطین اندر شاہ مدد فرما اللہ انہاں دی مدد فرما اللہ غیبی مدد فرما اللہ تیری مدد دے مستحق نے اللہ اپنی غیبی مدد فرما اے میرے شاہ ملک پاکستان دے حالات بہتر فرما اللہ اس ملک کو امن دا گہوارہ بنا اللہ امن دا گہوارہ بنا اے میرے شاہ اس مسجد نو آباد فرما اللہ جڑے آباد کرتے نے انہاں دے گھراں آباد فرما اے میرے اللہ جڑے تعاون کرتے نے جنہاں تعاون کیتا ہے جڑے بعد اندر کرنگے خیر و بھلائیاں نہ نواز اے میرے اللہ میرے شاہ رمضان اندر جو عبادات کیتیاں قبول فرما روزے دی صورت اندر ذکر و اذکار کے عام سے عام اللہ ذکر و زکات صدقات خیرات مالک جس صورت اندر بھی تیری عبادت کیتی ہے قبول فرما یقیناً کمی رہ گئی ہے ہو گئی ہے واقعہ ہو گئی ہے میرے شاہ اعتراف کرنے درگزر فرما اللہ جنہاں جہنم تو آزادی ملنی ہے ساڑھا شمار انہاں اندر فرما اللہ جنہاں جنت دا داخلہ ملنا ہے ساڑھا شمار انہاں اندر فرما اے میرے اللہ جنہاں بغیر حساب جنت جانا ساڑھا داخلہ انہاں اندر فرما اے میرے شاہ جنہاں حوصے کو سر تو جام پینا ہے اللہ انہاں اندر ساڑھا شمار فرما اے میرے اللہ جنہاں آقا دی شفاعت ملنی انہاں اندر ساڑھا شمار فرما جنہاں آقا دا جنت اندر گوان ملنا انہاں اندر ساڑھا شمار فرما اے میرے اللہ میرے شاہ ساڑھے تے راضی ہو جا اللہ ساڑھے تے راضی ہو جا اللہ ساڑھے نا راضی ہو جا اے میرے مولا میرے اللہ جو انسان ہوندے ناتے زندگی اندر کمی کوتاہی ہو گئی ہے درگزر فرما اے میرے اللہ جنہ ہاتھ اٹھائے نے دل اندر ایک تمنا آرزو خواہشاں لے بیٹھے نے اللہ مکمل پوریاں فرما اللہ پوریاں فرما اے میرے شاہ اے
ملک پاکستان دے کونے کونے دی حفاظت فرما جڑے ملک واسطے جان دے دینے اللہ شہادت پا گئے انہاں دی شہادت قبول فرما اے میرے اللہ انہاں دی شہادت قبول فرما اے میرے اللہ جڑے ادارے ملک پاکستان دی بقا واسطے کوشاں انہاں دی حفاظت فرما اللہ جنہ چیزاں دا تیرے انبیاء سوال کیتا ہے او خیر و برکات عطا فرما جنہ تو پناہ منگی اللہ پناہ عطا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.